بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ میں رہائشی عمارت میں واقع آئل ڈیپو میں آگ لگ گئی۔ آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 10 فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ شیرشاہ میں آگ رہائشی عمارت میں واقع آئل ڈیپو میں لگی ہے۔ ابتدائی طور پر موم بتی کا کارخانہ بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں شیرشاہ کے علاقے گلی نمبر 26 میں موجود ہوں، جہاں پر 30 سے 40 سال پرانے آئل کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ریسکیو حکام کی جانب سے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کیا گیا ہے۔ ابھی تک یہاں پر 10 سے 12 جو ریسکیو کی گاڑیاں ہیں وہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں۔ اگر زخمیوں کی بات کی جائے تو 2 بچوں سمیت جو ہے وہ 5 زخمی اس وقت اس واقعے کے اندر زخمی ہوئے ہیں، جن کو سول ہاسپٹل بنس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 30 سے 40 سال پرانا یہ رہائشی علاقے میں گودام موجود تھا، جس میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ابھی آگ بھڑکنے کی جو وجوہات ہیں وہ تاہم سامنے نہیں آئی۔ گلی کے اندر جو ملحقہ گلیاں ہیں وہاں پر آئل بھی نکل آیا ہے، آئل دیکھا جا سکتا ہے گلیوں میں مکمل طور پر پھیل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 سے 30 گھر بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اسی علاقے کے گودام سے ملحقہ جو گھر تھے وہ 25 سے 30 وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے آگ کو فی الحال تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ ریسکیو حکام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سوئی گیس کا جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھا۔ سوئی گیس کے جو کنیکشن ہے وہ اس کی لائن کو منقطع کر دیا گیا ہے، تاہم کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی بھی جو علاقے کی ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور ریسکیو کی جانب سے شہر بھر سے جو ہے فائر ٹینڈرز کو طلب کیا گیا ہے۔ آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا گیا ہے اور ابھی بھی آگ پر قابو پانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو حکام کے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کی خفیہ حمایت بھی کام نہ آ سکے، بالآخر افغان طالبان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان نے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کا بتانا ہے کہ 2 طرفہ تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور پر افغان وزیر خارجہ مذاکرات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے صدر مملکت کو سیکیورٹی صورتحال اور افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں پر بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلح افواج کی تیاریوں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی اشتعال انگیزی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اپنے مصر کے دورے سے کابینہ اراکین کو آگاہ کریں گے۔ غزم سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل رہا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے بھی توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ سلیم مانڈوی والا، سینیٹر شیری رحمان اور نیئر حسین بخاری نے بھی شرکت کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو دورہ مصر اور ملیشیا کے بارے میں آگاہ کیا۔ قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے اسپن بولدیک چمن میں افغان طالبان فتنۃ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان فتنۃ الخوارج کی جانب سے بلوچستان کے اسپن بولدیک میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے، تاہم پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ پاک فوج کی کارروائی میں 50 سے زائد افغان طالبان ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔
افغان طالبان اور فتنة الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ یہ عمل ان کے تجارتی قبائلی تعلقات کے بارے میں ناپختہ سوچ ظاہر کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق علاقے کی صورتحال ابھی کشیدہ اور غیر یقینی بتائی جا رہی اطلاعات ہیں کہ فتنة الخوارج اور طالبان مزید حملوں کی تیاری میں ہیں۔ یہ حملہ اسپن بولدک تک محفوظ نہیں بلکہ ایک وسیع منصوبے کا حصہ تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے فتنة الخوارج اور افغان طالبان کے کل رات کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش بھی ناکام بنائی۔ جوابی حملے میں افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینک بمہ عملہ تباہ کیے اور 25 سے 30 طالبان فتنة الخوارج کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ISPR کے مطابق یہ کہنا ہے کہ حملہ پاکستان نے شروع کیا، جبکہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ طالبان حکومت کے جھوٹے دعوے معمولی حقائق سے بھی غلط ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا اور ترجمان افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوسٹ شیئر کر کے جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ روسی ساختہ T-55 ٹینک در حقیقت افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت کا من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا انتہائی تشویشناک ہے۔ ISPR نے کہا کہ انتہائی تشویش کے ساتھ نوٹس کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت نے وہی من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے پیش نظر بھارتی یہ پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا وہ ہر ریاستی انتخاب سے قبل دہراتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ایک جوہری قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا افسوسناک ہے۔ بھارتی فوجی پریس ریلیز میں تضادات اتنے واضح ہیں کہ اسے جواب کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ بھارتی قیادت اپنی منشا کے مطابق بالی ووڈ طرز عمل پر بے بنیاد مناظر اور تاریخ گھڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے بھارتی فوج اور اس کی سیاسی قیادت مارکہ حق کی شکست تسلیم نہیں کر پائی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پائی کہ انہیں مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا اصلی چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز مانتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا غزہ امن معاہدے پر جمعے کو اظہار تشکر منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے دعائیں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ غزہ امن معاہدے پر فلسطین کے عوام خوش ہیں۔ پاکستان نے فلسطین کے عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی۔ پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا، اسی لیے ٹرمپ فیلڈ مارشل کا بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ سیاسی مہازرائی اور آئینی بحران کا خطرہ ٹل گیا۔ سہیل آفریدی نو منتخب سے منتخب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر کے اعتراض پر علی امین گنڈاپور نے 2 بار تحریری استعفیٰ دیا تھا۔ PTI کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ سنایا۔ گورنر KPK کو نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دیا گیا۔ اگر گورنر حلف نہ لیتے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والے حلف برداری تقریب میں اراکین صوبہ اسمبلی، PTI کے رہنما، دیگر حکام شریک تھے۔ حلف برداری تقریب میں PTI کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران نعرے بازی، دھکم پیل بھی ہوئی۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام فے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست JUI فے کے رہنما مولانا لطف الرحمان کی جانب سے گزشتہ روز دائر کی گئی تھی، جس میں سہیل آفریدی کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ آج کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی، جس میں جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد شامل تھے۔ مولانا لطف الرحمان کی جانب سے بیرسٹر یاسین اور PTI کی جانب سے سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی نے درخواست گزار کے وکیل کو کہا کہ یا تو آپ 2 آپشن دیں، درخواست واپس لے لیں یا پھر کیس کو میرٹ پر سنیں، جس پر بیرسٹر یاسین نے کہا کہ میرٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کی وزیر اعلیٰ KP کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔
مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی کرنے کے بعد تمام مشتعل عناصر کی فہرست تیار کر لی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ ملکی نیٹ ورک اور کمانڈو پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے۔ جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے، جبکہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز کی شناخت بھی ہو گئی۔ فائنینسرز اور سہولت کاروں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے وارنٹس تیار کر لی گئے۔ کسی بھی وقت کریک ڈاؤن متوقع ہے۔ بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق املاک جلانے والوں کی ویڈیو اور چہرے شناخت ہو گئے ہیں، جبکہ فیشل ریکاگنیشن سے تمام کردار بھی بے نقاب ہو گئے۔ مشتبہ فنڈنگ کی مکمل چھان بین جاری ہے، بینکاری ریکارڈ محفوظ ہے، خصوصی ٹیمیں متحرک ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق امن خراب کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیر علیمہ خان نے 26 نومبر احتجاج کیس میں فرد جرم کی کارروائی اور مقدمہ چیلنج کر دیا، جس پر فرد جرم کی کارروائی ٹل گئی۔ علیمہ خان نے عدالت کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے علیمہ خان کے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ علیمہ خان پر احتجاج کا نہیں، عمران خان تک پیغام پہنچانے کا الزام ہے۔ آئین ہر کسی کو بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیغام پہنچانے پر دہشت گردی کی دفعہ 7 ATA نہیں لگتی، اور اگر پیغام پہنچانا دہشت گردی ہے تو یہ میڈیا نے بھی پیغام پہنچایا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام میڈیا کے 10-15 لوگوں کو بتایا اور میڈیا نے پوری قوم تک پھیلایا۔ اس الزام کے تحت پھر تو میڈیا بھی قصوروار بن گیا، لہٰذا مقدمے سے دہشت گردی کی دفعہ 7 ATA خارج کی جائے اور مقدمہ غیر قانونی ہے، اسے خارج کیا جائے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سرکار اور پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دیا۔ علیمہ خان سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم کارروائی بھی مؤخر کر دی گئی۔ شہر کراچی میں سپر ہائی وے پر قائم سب سے بڑی افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن، اطراف کے لوگوں نے آپریشن روکنے کے لیے ہنگامہ آرائی کی تفصیلات عارف حبیب کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر قائم سب سے بڑی افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے خالی اور خستہ حال گھروں اور دیواروں کو توڑا گیا۔ افغان بستی میں رہائش پذیر بیشتر افغان فیملیز چند روز قبل کراچی سے افغانستان روانہ ہو چکی ہیں، جس کے بعد افغان بستی تقریباً خالی ہو چکی۔ نامعلوم افراد نے آپریشن روکنے کی کوشش کی، مشتر افراد کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی، پولیس اور انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے گئے، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آپریشن کو روک دیا گیا۔ پولیس کی اضافی نفری منگوائی گئی، اس کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا۔ مشتر افراد نے پھر ہنگامہ آرائی کی، جس پر کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ SSP ویسٹ طارق علیہ مستوئی کے مطابق قبضہ مافیا نے آپریشن روکنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں اور جو قبضہ مافیا ہیں، تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سرکار کی زمین کو ہڑپا جائے، جس میں لیکن ریاست اسٹیٹ ہیز بیکم ویری ایکٹیو جو ہے، اور اسی حساب سے جو ہے نا ایکشن لیتے ہوئے اس چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ سو فار سو گڈ، ابھی تک کوئی اتنا بڑا زیادہ پروٹیسٹ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے کہ جی سرکار کی جگہ ہے اور ریاست کی ایک پالیسی ہے، اس اسٹیٹ پالیسی کے تحت اس آپریشن۔ اس سے پہلے DIG ویسٹ پولیس عرفان بلوچ نے خالی ہونے والی زمین کو قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے گزشتہ روز کراچی پولیس چیف کو خط لکھا تھا۔ خط میں تجاویز دی گئی تھی کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی بنائے جائے، تاکہ خالی ہونے والی زمین کا سروے کیا گیا ہے اور زمین کو MD اپنے قبضے میں لے۔ افغان بستی میں تقریباً 3000 سے زائد گھر بنے ہوئے ہیں۔ حبیب NTA نیوز کراچی۔ کراچی کے بعد کوئٹہ کی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ افغان شہریوں کو دکانیں اور مکانات خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے افغان مہاجرین سے 7 دن میں گھر اور دکانیں خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ منصور احمد نے افغان مہاجرین کو 7 روز میں واپسی کا حکم دے دیا۔ تمام پاکستانی شہریوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین سے 7 دن کے اندر مکان اور دکان خالی کرائیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ بصورت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم ان افغان مہاجرین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے پیش نظر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ FBR کے مطابق مالی سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی آخری تاریخ اب 31 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان FBR کے مطابق یہ فیصلہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شک 214A کے تحت کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 51 لاکھ شہریوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کر دیے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت یعنی 15 اکتوبر تک کے دوران 46 لاکھ ٹیکس دہندگان نے گوشوارے جمع کرائے تھے۔ اگلے سال جنوری میں کراچی سے کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہ انکشاف سیکریٹری پاور ڈویژن ڈاکٹر فخر عالم نے قومی اسمبلی
اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں کیا۔ سیکریٹری پاور ڈاکٹر فخر عالم نے کہا ہے کہ حکومت اوپن مارکیٹ کی طرف جا رہی ہے، صارف جس کمپنی سے چاہے گا بجلی خرید سکے گا۔ پہلے یہ سہولت صرف 1 میگا واٹ تک کے صارف کو دی جائے گی، یہ سہولت جنوری 2026 سے شروع کر دی جائے گی۔ سیکریٹری پاور نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے گردشی قرض بڑھنے نہیں دیا گیا، اب گردشی قرض کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دن میں پابندی کے باوجود شارع فیصل پر ہیوی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے، جس کے باعث ٹریفک جام ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شارع فیصل پر فوزیہ وہاب پل کے قریب سریوں سے لدا ٹرالر خراب ہو گیا ہے، جس کے باعث شارع فیصل کے ایک ٹریک پر شدید ٹریفک جام رہا۔ ٹریفک جام کی وجہ سے صدر سے ایئرپورٹ جانے والا ٹریفک متاثر ہوا، جبکہ لنک راستوں پر بھی گاڑیاں پھنس گئیں۔ دوسری طرف ناطق خان پل پر مرمت کا کام جاری ہونے کے سبب دن بھر شدید ٹریفک جام رہتا ہے۔ ڈرگ روڈ سے ملینیم کی جانب جانے والا پل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث گاڑیاں پھنستی رہتی ہیں اور عوام کو شدید ذہنی اذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ پنجاب کے شہر گجرات کے سرکاری کالج کی عمارت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر والا جھنڈا لگانے پر کالج پرنسپل کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کھاریہ کی عمارت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا لگایا گیا، جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل تھی۔ ڈائریکٹر کالجز شعیب عاشق بٹ کی جانب سے کالج پرنسپل کو جاری شو کاز نوٹس میں کہا گیا کہ کالج کی عمارت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر والا جھنڈا مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر لگایا گیا۔ شو کاز نوٹس کے مطابق یہ عمل غفلت بد انتظامی کے زمرے میں آتا ہے۔ شو کاز نوٹس کے بعد کالج کی عمارت سے پرچم ہٹوا دیا گیا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی جی محکمہ ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کے مطابق ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ہوٹلز، باربیکیو مقامات کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں کوئلہ، لکڑی یا چارکول استعمال کرنے والے تمام ریسٹورنٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام ہوٹلز اور باربیکیو اسٹیشنز کو 15 دن کے اندر سیکشن ہورڈرز لگانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کھلی جگہوں پر دھواں، چکنائی، بدبو پھیلانے والے ریسٹورنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر ذرائع کے مطابق کل سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6.10 روپے تک کی کمی متوقع ہے، اور توقع ہے کہ اس اقدام سے مسلسل مہنگائی سے نبردآزما صارفین کو معمولی راحت ملے گی۔ اوگرا کو جمع کرائے گئے صنعت کی قیمتوں کے حسابات کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 97 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ آئی سی سی کی جاری کی گئی تازہ رینکنگ کے مطابق ون ڈے بالرز میں پہلا نمبر افغانستان کے راشد خان کا ہے۔ جنوبی افریقہ کے کیشف مہاراج دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہے۔ فاسٹ بالر شاہین شافیدی کی 15ویں پوزیشن ہے۔ حارث ٹوف ایک درجہ تنازلی کے بعد 29ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ ون ڈے بیٹرز میں بھارت کے شبمن گل پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ افغانستان کے ابراہیم زدران 8 درجہ ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم کی 1 درجہ تنازلی کے بعد چوتھی پوزیشن پر آ گئے۔ محمد رضوان 25ویں، فخر زمان 27ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ون ڈے آل راؤنڈرز میں افغانستان کے عظمت اللہ مرزئی پہلے نمبر پر آ گئے۔ زمبابوے کے سکندر رضا دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ بیٹرز میں جو روٹ کا پہلا، ہیری بروک کا دوسرا نمبر ہے۔ پاکستان کے سعود شکیل 12ویں اور محمد رضوان 20ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ٹیسٹ بالرز میں جسپریت بمراہ کا پہلا، پاکستان کے نعمان علی کا 6واں نمبر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔